بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل قوم عید وهذا عیدنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس مبارک دین میں ہر چیز فطرت کے مطابق ہے۔ جیسے انسان کی فطرت سلیمہ، انسان کی درست فطرت جیسے تقاضا کرتی ہے، اس فطرت کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے احکام دیے، اور جو فطرت کی باتیں ہیں انسان کے مزاج میں، طبیعت میں، فطرت میں جو باتیں ہیں، ان فطرت کی باتوں کو شریعت کے مطابق کر دیا جائے تو وہ فطرت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی فطرت ہے خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، مگر خوشی کے اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقل ہمیں احکام عطا فرمائے، مستقل ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنتوں کی تعلیم دی ہے، شریعت کے احکام بتائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سال میں 2 عیدیں متعین کر دی، 2 ہمارے لیے خوشی کے دن پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرما دی، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ مگر یہ دونوں کی دونوں عیدیں در حقیقت ایک عبادت کی تکمیل پر ہمیں دی گئی ہے۔ عید الفطر کا اظہار یہاں خوشی کا اظہار کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روزوں کی توفیق دی، اللہ پاک نے راتوں کو قیام کرنے کی توفیق دی، اللہ پاک نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاند رات کو آپ کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا، جنت الفردوس میں اللہ پاک نے داخلے کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ اتنے بڑے انعامات حاصل ہو گئے ہیں، تو ان انعامات کے حصول کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے آ کر اس خوشی کا اظہار کرے، اور اس خوشی کے اظہار کو عید کہا جاتا ہے۔ عید کا معنی ہے خوشی، تو اس خوشی کے اظہار کو عید کہا جاتا ہے۔ اسلام نے عید کا وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو دنیا کے اندر دیگر مذاہب یا دیگر اقوام یا دیگر تہذیبوں میں خوشی کے اظہار کا طریقہ تھا، بلکہ یہاں خوشی کا اظہار یہ ہوا کہ ایک اور عبادت انسان کے ذمہ کر دی کہ عید کے دن وہ آئے اور وہ 2 رکعتیں اللہ پاک کے حضور مزید پڑھے۔ عام دنوں میں تو 5 نمازیں ہیں، آج عید کے دن 6 نمازیں۔ یا اللہ، خوشی کا دن ہے تو خوشی کے دن میں ایک عبادت اور بڑھا دی؟ تو جواب آیا جی، اس لیے کہ یہ خوشی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ گناہ کس نے معاف کیے؟ اللہ نے۔ یہ روزوں کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو جس اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے شکر کو بجا لاتے ہوئے 2 رکعتیں مزید پڑھ لو۔ یہ مجھے اور آپ کو پوری زندگی کا ایک سبق سمجھایا اور سکھایا کہ جب بھی تمہیں خوشی ملے
تو اس خوشی کے موقع پر شکرانے کے طور پر آدمی 2 رکعت ادا کر لے، نفل کیے 2 نفل پڑھ لے، تو یہ وہ شکرانہ ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ غمی کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر انسان اللہ کو یاد کرتا رہے اور جب خوشی کی بات آئی تو انسان اللہ کو بھول جائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الفطر کے مستقل احکام دیے ہیں۔ چنانچہ عید الفطر کی چاند رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چاند رات کو مستقل احکام دیے کہ اس رات میں جس طرح سے رمضان کی راتوں میں آپ نے قیام کیا ہے، اسی طرح سے اس رات کو پھر سے قیام کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے اس چاند رات کو زندہ کیا، یعنی رات کو اللہ کے سامنے قیام کیا، قیامت کے دن جس دن سب لوگوں کے دل مضطرب اور پریشان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو وہاں کی پریشانی سے بچائے گا۔ تو یہ رات بازاروں کی رات نہیں ہے، آنے والی رات بازاروں کی رات نہیں ہے، شاپنگ کرنے کی رات نہیں ہے، آنے والی رات اپنی دنیاوی مصروفیات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس رات میں تو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اور انعام لینے کے لیے بندہ پھر سے اللہ کے دربار میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کر کے شکرانہ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ گویا کہ عید الفطر والے دن یہ واجب ہے، اور اسی طرح سے یہ تعلیم آپ نے دی ہے کہ آپ شریعت کے مطابق اپنی آرائش و زیبائش اختیار کریں، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہ اللہ نے احسان کیا، اللہ نے نعمت دی ہے، تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آرائش و زیبائش، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اچھا کریں۔ چنانچہ کیا بتایا؟ صبح سویرے غسل کرنے کو مسنون قرار دیا، اسی طرح سے مسواک کرنا سنت بتلائی، اسی طرح سے حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا نئے ضروری نہیں ہے، حسب استطاعت اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے نئے میسر ہو گئے تو اچھی بات، نہیں میسر ہے تو اپنے کپڑوں میں سے جو سب سے اچھا جوڑا ہے وہ جوڑا زیب تن کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی سنت مستقل عید کی دن کی سنت ہے۔ ویسے بھی خوشبو استعمال کرتے رہنا چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشبو کا استعمال بہت پسند تھا، اور عید والے دن، جمعے والے دن اہتمام فرماتے تھے۔ اور صبح سویرے جلدی اٹھنا، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ عید والے دن سویرے اٹھنا، جلدی اٹھنا، چونکہ جلد ہی اٹھے گا تو یہ ساری تیاریاں اس کے لیے ممکن ہو سکیں گی۔ اور عید کی نماز کے لیے بہت جلدی جانا، عید کی نماز کے لیے جلدی جانا، اور اسی طرح سے عید کی نماز سے پہلے، یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ آج روزہ نہیں ہے، اس کو آدھے دن کا روزہ یا اس کو کسی اور نام سے یاد کرنا ایسا نہیں ہے، بس یہ صبح سویرے کو کھجور کھانا اس موقع پر یہ سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ دین نام ہے اتباع کا، عقل کا نام نہیں ہے۔ یہ کھجور کھا کر یہ تصور کروایا جا رہا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، آج روزہ نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے روزے قضا ہوں، عید والے دن اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عید والا دن اللہ کی جانب سے ضیافت کا دن ہے، مہمان نوازی کا دن ہے، اور اس مہمان نوازی کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن میں روزہ نہ رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور تناول فرما کر پھر نماز عید کے لیے آپ نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکید کی ہے
کہ عید کی نماز ہو سکے تو عیدگاہ میں پڑھنا، عیدگاہ میں بڑے اجتماع میں وہاں عید کی نماز ادا کرنا، یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی موجود تھی، مگر اس مسجد سے باہر نکل کر میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کوئی بارش کا مسئلہ نہ ہو، موسم کی خرابی کا خدشہ نہ ہو تو عید کی نماز وہ عیدگاہ میں کھلے گراؤنڈ کے اندر، کھلے میدان کے اندر وہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آدمی جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، راستہ بدلنا، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ آدمی راستے کو اپنے حق میں گواہ بنا رہا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن وہ ایسے نہیں، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو مستقل پڑھتے رہنا، جاتے ہوئے بھی پڑھتے رہنا، آتے ہوئے بھی پڑھتے رہنا۔ بہت سارے لوگ خاموشی سے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، بات چیت منع نہیں ہے، مگر اس موقع کا یہ ذکر ہے، یہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ تلقین کیا گیا ہے، اور اس ایک مرتبہ میں بھی ذکر سے ہم محروم رہ جائیں، اس کلمے کے پڑھنے سے محروم رہ جائیں تو یقیناً بد نصیبی ہے۔ ایک راستہ جانے کا اور واپسی دوسرا راستہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کے حق میں گواہ بن سکیں کہ یا اللہ اس بندے نے تیرا ذکر کیا تھا، ہر پتھر، ہر درخت، ہر سبزہ، ہر شے آپ کے حق میں تاکہ گواہ ہو کہ اس نے جناب یہاں تیرا ذکر کیا تھا، اس لیے راستے کے بدلنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے صدقے کی ترغیب دیا کرتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی، زیادہ سے زیادہ صدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور پھر اسی طرح سے عید کی نماز کے بعد کی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، عید کی نماز آدمی کوشش کرے کہ شروع میں شامل ہو گئی، اس لیے کہ تکبیرات ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، دیر سے آیا، اب کیا کرنا ہے، سیکھا کبھی ہے نہیں، پورے سال میں یہ ایک مرتبہ نماز آتی ہے، تو وہی کوشش یہ ہو کہ آدمی اس وقت موجود ہو جب امام نے نماز کو شروع کیا ہے، تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے کہ اب تکبیرات کیسے کہنی ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ مشکلات تاکہ نہ پیش آئیں۔ اور پھر عید کی نماز کے بعد پہلا کام ہم عام طور پر کرتے ہیں آپس میں ملنا، ملاقات کرنا، مبارکباد دینا۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ جملہ بولا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی یہ اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ یہ جملہ گویا کہ صحابہ میں رواج تھا، یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ اب وہ کلمہ اگر ہم نہ کہہ سکیں تو یہ جو مبارک کا لفظ ہم کہتے ہیں، مبارک ہو، تو اس میں بھی اسی کی نیت کر لی جائے کہ برکت کا مطلب کہ میرے اعمال بھی، آپ کے اعمال بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، یہ نیت کر لی جائے۔ پھر اس کے بعد جو آپس میں معانقہ کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، تو اس میں اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس معاملے کی کوئی تاکید اور کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ کوئی آدمی اگر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مصافحہ کرتا ہے، ملاقات کرنے کے لیے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ملاقات اور مصافحہ کر لینا چاہیے، مگر اس کو عید کی سنت نہ سمجھا جائے، اس کو عید کا استحباب نہ سمجھا جائے۔ اگر ایک آدمی نہیں ملا، نہیں ملاقات کی، تو
تو بالکل کسی قسم کا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی بھی عید ہو گئی۔ مگر خوشی کے موقع پر اگر دو مسلمان آپس میں مل لیتے ہیں اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں اور حسد اور کینے اور بغض سے، ان دنیا کی گندگیوں سے اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں تو اچھی بات۔ اسی طرح سے ایک معاملہ آتا ہے عیدی دینے کا۔ عید کے موقع پر پیسے دیے جاتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، تو یہ ہے تحفہ۔ اس میں دینے والا بھی تحفے کی نیت کرے، نمود نمائش کی نیت جائز نہیں ہے۔ بھائی میں تو پیسے والا آدمی ہوں، میں تو 500 کی گڈی جیب میں رکھوں گا، پتہ تو چلے کہ بڑا آدمی ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ اندر سے دل تو نہیں چاہ رہا، مگر صرف اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے دے رہا ہے، تو نہ تو دینا جائز ہے اور نہ لینا جائز ہے۔ کہ مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر حاصل کرنا لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی سے زبردستی مانگ لینا، اس طرح سے زور کر کے مانگنا کہ اگلا دینے پر مجبور ہو جائے۔ اگلے کو اگر آپ نے دینے پر مجبور کر دیا، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو یہ جبر درست نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مگر عرض کر رہا ہوں کہ یہ تحفہ ہے، تحفہ دینے میں ثواب ہے، تحفہ دینے میں اجر ہے، تحفہ دینے میں استحباب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حماد رحمۃ اللہ علیہ، وہ عید والے دن وہ 500 افراد کو ایک ایک جوڑا دیا کرتے تھے۔ صاحب حیثیت تھے، صاحب مال تھے، تو لوگوں کو یہ نوازا کرتے تھے، یہ نوازش ان کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک تحفہ ہے، اور تحفہ ویسے بھی دیتے رہنا چاہیے، اس کو اس دن کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، ویسے بھی اپنے اعزاء اقربا دوست و احباب میں تحفہ دینا چاہیے۔ اور تحفہ دینے سے مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، اور اس تحفہ دینے میں صرف اور صرف مسلمان کی خوشی کی نیت کرنی چاہیے، بس مسلمان کو خوش کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ مسلمان کو خوش کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح سے کھانا بنانا، گھر میں اہتمام کرنا، وسعت کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ اس دن وسعت کی تاکید ہے، اور جناب اہل خانہ پر وسعت کی جائے، اور اگر باہر سے کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو ان کو بھی وسعت کے ساتھ حسب حیثیت حسب استطاعت ان کو بھی کھانا پیش کیا جائے، انہیں بھی کھلایا جائے، چونکہ خوشی کا دن ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ضیافت ہے۔ اور ایک بات یہ کہ جب چاند نظر آئے یا چاند ہو جائے، ہر مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند کی دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان۔ اے اللہ، یہ جو نیا چاند آ رہا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے بابرکت بنا۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنا۔ والسلامۃ والاسلام، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ اس چاند میں ہمیں خوب اسلام پر اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ والتوفیق لما تحب وترضی، وہ اعمال جن اعمال پر تو راضی ہے، اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما۔ جب آپ نے چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لی ہے، تو اگر یہ دعا میرے اور آپ میں حق میں قبول ہو جائے تو ہمارا پورا مہینہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گزر جائے گا۔ یہ ہے دعا کی برکت۔ کون سا ایسا موقع ہے جس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں نہ ملی؟ ہر موقع کی تعلیم حاضر، تو اس دعا کا بھی اہتمام کرے۔
یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو عید سے متعلق عرض کرنی تھی. گویا کہ عید سے پہلے آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور اسی طرح سے ان تمام کی تمام سنتوں کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق اس عید کا اظہار فرمائیے گا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ دن بھی عبادت والا شمار کر دیا جائے.